اس میں امریکہ اتنی ہمت نہیں کر سکا ابھی تک کہ آپ نے ہمارے فوجی اڈے تباہ کیے، ہمیں وہ دوبارہ بنانے ہیں، وہ بھی کسی بات چیت میں شرط میں ہوتا۔ ایک میزائل جس کا نام رکھا ہے قیامت کا دن، روز قیامت، اچھا، وہ میزائل، جی وہ میزائل تو استعمال ہی نہیں ہوا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب میزائل گرے گا نا تو قیامت کا منظر سب کو سامنے نظر آئے گا۔ امریکی فوجی اڈوں کے علاوہ کچھ ہوٹلز پر بھی حملے کیے گئے تھے، اور ہوٹلز میں امریکی فوجی تھے، کچھ اسرائیلی فوجی بھی بتائے جا رہے تھے، ان پر حملے کیے، اور ایران نے کہا کہ ہم نے امریکیوں پر حملہ کیا ہے۔ کویت کے ممبر آف پارلیمنٹ نے مسلسل بیان دیا اور مسلسل بیان دے رہے ہیں، اور کہا کہ اب ہم کب تک امریکہ اور اسرائیل کو بچانے کے لیے ہم قیمت چکائیں گے۔ ہلو، نمسکار، آداب، میں ہوں محمد احمد کاظمی، لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو۔ میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار جس طرح سے ایک کے بعد ایک مسلسل آپ تک خبریں اور کچھ جانکار لوگوں سے ملاقاتیں کرا رہا ہے، اسے آپ لوگ کافی پسند کر رہے ہیں، کیونکہ اس دور میں جب ہر طرف پروپیگنڈے کا دور ہے، ویسٹرن میڈیا اور ہمارا گودی میڈیا وہ بھی اسی کا حصہ بنا ہوا ہے، وہ سچ نہیں بتاتا بلکہ کچھ ایسی جھوٹ خبریں جو پروپیگنڈے والی آتی ہیں اس کو چلاتا ہے۔ جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں ایران انٹرنیشنل کی خبر آئی محمود احمدی نژاد کے سلسلے میں یا کچھ اور، تو ہماری پوری کوشش رہتی ہے کہ ہم آپ کو صحیح خبریں، صحیح نیریٹو پہنچائیں تاکہ آپ کہیں اسسمنٹ میں غلطی نہ کر جائیں حالات کو سمجھنے میں۔ آج ایک بار پھر ہم بات کر رہے ہیں علی باقر عابدی صاحب سے، جو بیروت میں رہتے ہیں، وہاں ایک لمبے عرصے سے اور وہاں پڑھاتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ سیریا میں رہے ہیں ایک لمبے عرصے تک، اور اس پورے علاقے کو جانتے ہیں، وہاں کی زبانیں عربی، فارسی، یہ زبانیں جانتے ہیں، بہت ہی ویل کنیکٹڈ ہیں، اور جیسا کہ آپ نے اب سے پہلے بھی ان کے ویڈیوز کافی پسند کیے ہیں، آج بھی بہت ہی اہم ہونے والا ہے ویڈیو، چونکہ اس وقت کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ عرب ملکوں کی عوام بھی ایران کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، چاہے وہ خفیہ معلومات کرانے کے لیے ذریعے ہو یا کچھ اور طریقے ہو، یا کم از کم ایران کے ان کے ملکوں پر ہی جب حملے ہو رہے ہیں تو وہ خوشیاں منا رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں۔ بہت بڑا اشارہ ہے بڑی تبدیلی کا۔ علی باقر عابدی صاحب، ویلکم ہے آپ کا، میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ وقت دے دیتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ کیا کچھ ہے آپ کے اس علاقے میں؟ مسلسل ایسے واقعات ہو رہے ہیں، کمال یہ ہو رہا ہے کہ مارکو روبیو نے ایک تازہ بیان دیا ہے اور اتنی پرانی بات کہی ہے، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تھک چکے ہیں۔ یہ بھی مطلب انہوں نے یہ کہا کہ ہارموز پر اپنا پورا کنٹرول چاہتا ہے ایران، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اس سے تھکن محسوس ہو رہی ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ تازہ، آج گزشتہ رات 9ویں رات تھی جب امریکہ نے حملے ہر رات میں کیے ہیں، اور ایران کے بھی جوابی حملے بہت زوردار ہو رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں ان واقعات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ہلو، آداب۔ کاظمی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کے اس میڈیم کے ذریعے سے، آپ کے اس چینل کے ذریعے سے ناظرین کو اور درشکوں کو صحیح خبریں پہنچانے کا موقع مل جاتا ہے، اور ہم ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ بھی باقاعدہ طور پہ ہماری جدوجہد کو دیکھ کر، سن کر کمنٹس بھی لکھتے ہیں، تو ہمیں جو ہے کیا ہے بہت اچھا لگتا ہے، اور کبھی رائے مشورے بھی دیتے ہیں، اور کبھی کچھ بھی ہے، تو ہر چیز کو ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور بہت اچھا ہے، اور ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پہ ہماری اس جدوجہد کو، آپ کی جدوجہد کو دیکھ رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں ٹاپک پہ آؤں، میں اپنے ناظرین اور درشکوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میڈیا سٹار ورلڈ جس طرح سے آپ مسلسل اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کئی سالوں سے حقائق، یعنی گراؤنڈ لیول پر زمینی حقائق لوگوں تک پہنچانے میں بالکل مگن ہے، اور کاظمی صاحب تو اللہ عز و جل انہیں سلامت رکھے، ان کو طول عمر انہیں عطا کرے کہ بہترین سے بہترین باقاعدہ جرنلسٹ حضرات کو، اور وہ بھی کہ جن کی جو ہے کیا ہے کئی تقریباً جو ہے کہ دہائیوں کے اعتبار سے ملکوں میں، یا جو ہے کہ جس طرح سے سعید نقوی صاحب جو تقریباً جو ہے کہ 120 130 ممالک سے انہوں نے باقاعدہ رپورٹنگ کی ہے، تو ایسے
جو ہے جرنلسٹ کو لے آ کر حقائق لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے اس چینل کے حوالے سے جو ہم کر سکتے ہیں. کبھی کبھار تو کہا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا, بہت کچھ بڑی مقدار میں کریں, مدد کریں تو ہوگا نہیں. فارسی کی ایک ضرب المثل ہے, کہاوت ہے, کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ دریا میں شوال. ایک ایک قطرہ, ایک ایک بوند جو ہے کیا وہ دریا بن جاتا ہے. قطرہ بذات خود کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے, لیکن جب یہ قطرات جمع ہو جاتے ہیں نا تو وہ دریا کی شکل اختیار کر جاتا ہے. تو ہم گزارش کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ ریکویسٹ کے اپنے ناظرین درشکوں سے کہ اس QR کوڈ کے ذریعے سے جو ہو سکتا ہے, کوئی معین نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کہ تاکہ یہ اور بڑھ چڑھ کر بہتر سے بہتر خبریں آپ تک پہنچا سکیں اس زمانے میں جہاں پہ قحط الرجال کا زمانہ ہے. حقائق کو صحیح لانے والے بہت ہی کم ہیں, اور جو لائے جا رہے ہیں ان کے اوپر کتنے پریشر پڑ رہے ہیں وہ بھی آپ حضرات جانتے ہیں, چاہے گودی میڈیا, ویسٹرن میڈیا اور تمام طریقے جو چل رہے ہیں. سو امید کرتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم سب مل کر اس چینل کو بہتر سے بہتر اور جو ہے کیا ہے بہترین طریقے سے اخبار پہنچانے کے لیے کام کر سکیں. بہت بہت شکریہ جناب علی باقر عابدی صاحب. میں چینل جس طرح سے میں چلا رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کوئی گھر کے چلانے کے لیے پیسے کی کمانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میری خواہش یہ ہے کہ یہ چینل مضبوط ہو اور انسٹیٹیوشنلائز ہو جائے کسی طرح سے. میں آج ہوں کل نہیں ہوں, یہ ضروری ہے بالکل, یعنی انسان آیا ہے تو جائے گا بھی, لیکن یہ کام اتنا اہم ہے کہ اس کو جاری رہنا چاہیے. اس خواہش کے تحت بہت لوگ کہتے ہیں کہ اسے آگے بڑھائیں, تو اس لیے میں نے یہ QR کوڈ کچھ لوگوں کے کہنے سے جاری کیا ہے. جو لوگ بھی ہمارے کام میں شریک ہونا چاہیں ہم ان کا خیر مقدم کریں گے. بہت بہت شکریہ. جی آپ اس سوال پر آئیے جو میں نے آپ سے کیا, جنگ کو کیسے دیکھیں. مدعا آپ ہے کہ جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں اس میں کاظمی صاحب ہم نے پہلے بھی کہا تھا, لیکن ہو سکتا ہے کہ درشکوں کو یاد ہو یا یاد نہ ہو, تو میں یاد دہانی کرانے کے لیے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ عرب عوام اٹھنے والی ہے, لیکن بہت ساروں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ بھئی کس طرح سے اٹھیں گے. بہت سارے مسائل پیدا ہوئے تب نہ اٹھے. غزے کا معاملہ آیا, بالکل سے جو ہے کیا تباہ و برباد ہو گیا, تب نہ اٹھے. اب کیسے اٹھیں گے؟ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بالکل سے بے ہوش اور مدہوش ہو جاتا ہے نا, تو اس کو اٹھانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. اور یہ جو عوام ہو گئی تھی یہی حال تھا ایک. اور دوسرا مرحلہ تھا خوف و ہراس کا معاملہ. تو یہ خوف و ہراس نے بھی انہیں جو ہے کیا ہے بالکل سے جو ہے کیا ملکوں کے جو حاکم ہیں اور جو حکومتیں ہیں انہوں نے اتنا شکنجہ مضبوط کر رکھا ہے پبلک کے خلاف کہ بیچارے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم کچھ کہہ دیں تو صرف نہ کہ ہمارا مسئلہ ہے, ہمیں اندر بند کر دیں گے یا ہمیں قتل کر دیں گے یا کچھ ہوگا, بلکہ پورے خاندان کو, پورے گھر کو. یہ سب مسائل ہوتے ہیں کہ ہر آدمی برداشت نہیں کر پاتا ہے. لیکن اب معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کاظمی صاحب کہ اب لوگ باقاعدہ طور پہ نکل پڑے ہیں میدان میں. سلسلے شروع ہو گئے ہیں. سب سے پہلا سلسلہ شروع ہوا بحرین میں. بحرین کی عوام نے باقاعدہ طور پہ امریکی 5ویں جو بحری بیڑا, سب سے بڑا بیس ہے امریکہ کا بحرین میں, اس پہ حملے پہ. پھر میں دوبارہ یاد دلاؤں دوں درشکوں کو, بحرین ملک کے اوپر حملہ نہیں, بحرین کی عوام پہ حملہ نہیں, بحرین کی بلڈنگوں پہ حملہ نہیں, بحرین میں امریکہ کا جو بیس ہے 5واں بحری بیڑا سب سے بڑا, اس پہ ایران کے حملے پہ وہاں کی عوام نے خوشی منائی ہے. اس کو یاد رکھیں. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے کہ اپنے ملک پہ کیا گیا تو نہیں, امریکہ کے بیس پہ حملے پہ جو ہے اٹھے. اور ایک کے بعد دیگر ممالک میں سلسلہ جاری ہے. ابھی جو میں خبر دینے جا رہا ہوں اور درشک جو ہے کیا اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کہ بہت یہ یقینی خبر اور اندر کی خبر ہے کہ جو میڈیا میں لائی نہیں گئی ہے. 3 دن سے جو معاملے چل رہے ہیں, بلکہ 4-5 دن, خصوصی طور پہ 3 دن جو گزرے ہیں اس میں معاملہ یہ پیدا ہوا ہے کہ الازرق جو علاقہ ہے جارڈن کا, وہاں پہ عقبہ ایئرپورٹ جہاں بہت بڑا بیس کس کا, امریکہ کا, اس بیس پہ مسلسل حملے ہوئے ایرانی میزائل اور ڈرون کے. اور ان حملوں کے ساتھ ساتھ کوئی بھی خبر ابھی تک وہاں سے آئی نہیں. جب زیادہ مجبور ہو گئے امریکن اور امریکن میڈیا, امریکن ملٹری انٹیلیجنس سب پورا, تو آخر میں جا کے کل اعتراف کیا 2 فوجیوں کے مرنے کی. پھر کہا تیسرا جو ہے کیا اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے, اور آج صبح کہا کہ اس کا بالکل وہ ایسے جل بھن گیا ہے کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے.
ہم جو ہے کیا اس کا ڈی این اے کے چکر میں یا جو ہے کیا اس کے یہ کر رہے ہیں کہ ڈی این اے کے ذریعے سے پتہ لگائیں کہ یہ کون فوجی تھا، تاکہ ہم اس کے گھر والوں کو بتائیں۔ یہ جو معاملہ جارڈن میں ہوا ہے وہ اتنا بڑا معاملہ ہوا ہے کہ اس سے 3 دن سے تقریباً 3 دن 4 دن سے جو مسلسل جو حملے ہو رہے ہیں وہاں پہ اس بیس پہ، امریکن بیس پہ، یہ بھی جارڈن پہ نہیں ہے۔ اگر جارڈن ملک پہ حملہ ہوتا ہے ایران کی طرف سے تو پھر وہ جو معلومات حاصل ہوئی ہیں جارڈن کے اندر سے، کاظمی صاحب بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں لاکھ ٹیکنالوجی ترقی کر جائے، لاکھ جو ہے کیا ترقی پذیر ممالک، ترقی یافتہ ممالک ہو جائیں، جب تک گراؤنڈ لیول پہ، زمینی سطح پہ صحیح طریقے سے اخبار نہیں ملتی ہیں اور معلومات حاصل نہیں ہوتی، اس وقت تک کام نہیں ہوتا ہے۔ چاہے ٹارگٹ کلنگ کا ہو، چاہے مثلا جو ہے کہ لبنان کے معاملے رہے ہوں، عراق کے معاملے رہے ہوں، یا یمن کے کہیں کے بھی ہیں معاملے جو چل ہوئے ہیں نا، اس میں ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ لیول پہ کام کرنے والے بھی حضرات تھے جو بکے ہوئے، جنہوں نے بڑی بڑی جو ہے کیا ہے لیڈرشپ کے جو شہید کروانے میں جو ہے کیا کام کیا امریکہ کی طرف سے حملے کروا کے۔ یہ جو کام ہوا ہے یہاں پہ ابھی جو ہے کیا بیان ہے پاسداران اسلامی کا، بیان نمبر جو ہے 31 عنوان کے تحت نصر 2 کامیابی نمبر 2 اس کے تحت، اور اس میں بیان میں یہ جو کہا ہے انہوں نے صاف صاف کہ ہم اردن کی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اردن کے جان بازوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں گراؤنڈ لیول پر جو صحیح معلومات پیش کی کہ کس جگہ اور کہاں پہ کیا ہے امریکن بیسس، وہاں پہ امریکن بیسس میں 8 بڑے بڑے جو ہے کیا کمپاؤنڈز بنے ہوئے ہیں کاظمی صاحب، جس میں F-15 F-16 جہاز اور اس کے ساتھ 2 اور جہاز ہیں جس کا جو ہے کیا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ جس میں فوجی سامان لایا جاتا ہے، بڑے بڑے جہاز، اس کو جو ہے کیا ہے B-17 اور جو ہے کیا ہے C-17 اور P-8، یہ بڑے جہاز جو ہے اسلحے بھر کے لاتے ہیں۔ یہ کہاں پہ رکے ہوئے ہیں، کس جگہ پہ، یہ جو ہے خبریں جیسی پوری کی پوری ان کو ملی، اور پوری تحقیق کے بعد جو حملہ جو ہوا ہے نا، اس عنوان سے حملہ کیا ہے نصر 2 یعنی کامیابی نمبر 2، بیان نمبر 31 اور جو نعرہ لگا ہے میزائل کے چلتے وقت، یا رقیہ علیہ السلام بنت الامام الحسین، امام کی 4 سالہ وہ بیٹی جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھی، کربلا میں یتیم ہوئی، پھر اسیر ہو کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام آئی، اور شام میں ان کی شہادت ہوئی۔ ابھی بھی شام میں جناب رقیہ سلام اللہ علیہ کا مزار ہے، لوگ باقاعدہ دنیا بھر سے آتے ہیں ان کی زیارت کے لیے۔ اب یہ جو نعرہ لگا یا رقیہ، یہ بتا رہے ہیں کہ جو بچوں کا قاتل امریکہ ہے، جس نے میناب میں اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جو مدرسے کے قتل کیا ہے، ہم اس کا بدلہ اس نعرے سے لیں گے۔ ابھی جو میزائل جا کے لگے وہاں پہ تو وہ اس کو باقاعدہ جو ہے کیا سیٹلائٹ کے ذریعے سے فوٹو بھی دکھا دی پاسداران اسلامی نے، ہم نے جو حملہ کیا ہے وہ جا کے بالکل ٹارگٹ پہ جو تھا ہمارا اسی پہ، اور اس میں کہا ہے کہ 4 F-15 3 F-16 جہاز اور 1 C-17 اور 1 P-8 یہ بالکل سے ختم ہو چکے، اور اس میں مرنے والوں کی جو تعداد ہے جارڈن میں 2 مرے، 1 غائب تھا، اور آج صبح کہا کہ وہ بھی مر چکا۔ یہ 3 کی تو آپ خبریں دی ہیں، 4 دن سے جو مسلسل حملے ہو رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی ابھی تک رپورٹ نہیں ہے، لیکن وہاں کی جو کیا ہے جس کو کہتے ہیں کہ عینی گواہ جو ہے پبلک، اس نے تو کہا کہ میزائل جس طریقے سے وہاں پہ گرے ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ جتنے وہاں فوجی آس پاس تھے وہ بھی مر گئے ہوں گے، اس لیے کہ اتنے زوردار دھماکے ہوئے ہیں۔ اور ان میں سے ایک میزائل کو اسرائیل کے پیٹروٹ میزائل نے روکا تو اس کے جو ہے کیا ہے جو پھٹا ہے ہوا میں میزائل، تو اس کے ٹکڑے اسرائیل میں جا کے پڑے، تو پھر اسرائیل نے عقبہ مینا عقبہ جو بندرگاہ ہے اس سے اپنا ایٹمی جو جہاز ہے پانی کا اس کو فوری طور پہ وہاں سے ہٹا لیا۔ یہ ہے اب جو ہے کیا ہے اردن کی عوام میں یہ چیز پیدا ہو چکی، مطلب یہ ہے کہ عرب کی عوام مسلمان
میں تو صرف مسلمان ہی نہیں ہے، جس کے پاس بھی ذرہ برابر ضمیر جس کا جاگ رہا انسانیت ہے، چاہے جس دھرم کا ہو، جس جو ہے کہ ریلیجن کا ہو، جس دین کا ہو، وہ یہاں پہ کھڑا ہوگا حق کے ساتھ. اب بات یہ ہے کاظمی صاحب یہاں پہ آگے بڑھنے سے پہلے میں تھوڑا سا یاد دلا دوں درشکوں کو، اور آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا میں صحیح سوچ رہا ہوں. ایران کی IRGC نے جارڈن کے عوام کا شکریہ ادا کیا کہ بہت بہت شکریہ، تھینک یو، آپ نے جو ہمیں انفارمیشن دی اس سے ہمیں مدد ملی اور ہم نے حملے کیے. کیا یہ بھی سمجھا جائے، آپ کو یاد ہوگا جب جنگ کی شروعات ہوئی تھی UAE میں امریکی فوجی اڈوں کے علاوہ کچھ ہوٹلز پر بھی حملے کیے گئے تھے، اور ہوٹلز میں امریکی فوجی تھے، کچھ اسرائیلی فوجی بھی بتائے جا رہے تھے، ان پر حملے کیے، اور ایران نے کہا کہ ہم نے امریکیوں پر حملہ کیا ہے. کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ صاحب ایران شہری علاقوں پر حملے کرنے لگا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے وہ بھی انفارمیشن اسی طریقے سے ملی ہوگی؟ ہم نے دیکھا بحرین میں لوگ خوش تھے ایران کے حملوں کی وجہ سے، جارڈن میں وہ ان کی مدد کر رہے ہیں. کیا UAE میں بھی ایسا کچھ کہیں ہے یا ہو سکتا ہے؟ آپ اس علاقے میں چونکہ جاتے رہتے ہیں، کیا لگتا ہے؟ جی کاظمی صاحب دیکھیے کوئی بعید نہیں ہے، اس لیے کہ عوام، اب دیکھیں میں ابھی آپ کو آگے پھر بتاؤں گا، کویت کے ممبر آف پارلیمنٹ نے مسلسل بیان دیا اور مسلسل بیان دے رہے ہیں، اور کہا کہ اب ہم کب تک امریکہ اور اسرائیل کو بچانے کے لیے ہم قیمت چکائیں گے، اب بھی ہوش میں آ جاؤ، ہوش کے ناخن لو، کب تک ہم امریکہ کا فائدہ کروائیں گے، یا کب تک ہم جو ہے کیا ہے اسرائیل کی جو ہے کیا حمایت کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے اپنے ملک کی تباہی کو چاہتے ہوئے. تو اب یہ جو ہے کیا باقاعدہ، اور کل بھی پھر بیان آیا ہے کویت سے، باقاعدہ عوام اور عوام کے جو نمائندے ہیں کاظمی صاحب وہ باقاعدہ نکل چکے ہیں، لوگوں کو پتا چل چکا ہے. اب دیکھیں بات جو ہے نا، اب یہاں پہ کوئی تیسرا مرحلہ نہیں ہے، ایک حق ہے ایک باطل ہے، ایک مظلوم ہے ایک ظالم ہے، ایک قاتل ہے دوسرا مقتول ہے، یہاں پہ تیسرا راستہ نہیں ہے، صاف صاف واضح ہو چکا ہے. اور اب ٹرمپ نے اس معاہدے کو جس پہ دستخط کیا تھا، اور دستخط بھی ٹرمپ کی پتہ ہے کتنی لمبی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا سے، وہ بھی موٹی، سب سے موٹا قلم لے کے، اب اس پہ ہم بچھانا نہیں ہے، اس کو جو ہے کیا ہے یہ کہیں کہ جیسے عربی میں کہتے ہیں کہ حبر علی الورق، پیپر پہ سیاہی، اور کوئی معنی نہیں رکھتی. بالکل اس سے پتا چل گیا اس کا شیطانی چہرہ بالکل کھل کے سامنے آ چکا ہے. ایک طرف سے معاہدہ، پھر معاہدے کو توڑنا، ایک طرف سے جو ہے کیا جاری رکھنا، ایک طرف سے کہنا پھر حملے کریں گے، ایک طرف کہنا کہ جو اتفاق ہو گیا ہمارا معاہدہ چل رہا ہے، ایک طرف سے یہ کرنا. یہ واضح ہو چکا ہے. ایک طرف مظلوم کھڑے ہوئے ہیں کہ جن دنیا بھر کے مظلوموں کی نمائندگی ایران کر رہا ہے. کاظمی صاحب میں درشکوں کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ نہ سمجھے کہ مسئلے کو جو ہے کیا ہے دینی مذہبی طور پہ نہ لیں، یہ لے لیں کہ دیکھیں امریکہ نے دنیا کے کتنے ملکوں کی تباہی کی ہے اور مسلسل کر رہا ہے، اور جو ہے کیا ہے ہزاروں کلومیٹر دور سے آ کے، 7 سمندروں سے دور سے آ کے ہرمز پہ وہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے. بلکہ ہرمز پہ کہاں سے آ کے، جس کا حق ہے، جس کے یہاں سے ہرمز چل رہا ہے، جس ملک میں ہے مضیق ہرمز، اس کو حق نہیں ہے. اور 7 سمندر سے آئے ہوئے امریکہ کو حق ہے کہ وہ ٹیکس بھی لگا سکتا ہے، اور جس جہاز کو چاہے چھوڑ سکتا ہے، جس جہاز کو چاہے روک سکتا ہے. یہ جو ہے گنڈا گردی، جنگل راج اب چلنے والا نہیں ہے. تو اب 2 دھڑے ہو چکے ہیں صاف صاف، ایک مظلوموں کی حمایت کرنے والا ملک ایران اور ایران کے حامی، اور ادھر جو ہے کیا شیطان اور شیطان کے حامی اسرائیل، امریکہ اور اس کے جتنے بھی حامی ہیں. اب یہاں صاف صاف جو ہے کہ بیچ کا کوئی راستہ نہیں، کبھی کہے گا نہیں بھائی ادھر بھی ہوگا ادھر بھی ہوگا، نہیں. پہلے کہہ سکتے تھے جب تک کہ جو ہے کیا یہ معاملہ جنگوں کا اور جو ہے کیا ہے عام شہریوں پہ، اسکول کے بچوں پہ، یا پانی کے ٹینکوں پہ، یا جو ہے پلوں پہ، اور جو ہے کیا اس کے ٹرین کے پل ہوں یا مثلا بسوں کی پل ہوں، اس پہ حملہ کرنے سے، یہ سب پورے حملے جب اس نے شروع کر دیے ہیں تو اب اس سے صاف واضح ہو چکی ہے بات کہ اب مسئلہ 2 ہے، ایک حق ہے ایک باطل ہے، ایک مظلوم ہے ایک ظالم ہے، ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے. قاتل اور ظالم اور باطل کی شکل میں یہ لوگ. اب ہمیں اس میں چاہیے، اب عوام سمجھ چکی ہے کاظمی صاحب، اب دھیرے دھیرے سلسلے جو ہے کیا ہے بحرین، کویت، جارڈن،
اور عراق کی عوام اور ادھر جو سیریا کی اور لبنان کی ادھر تو ہی ہے، فلسطین تو ہی ہے، یمن تو ہی ہے. اور یمن نے تو واقعاً جو ہے کیا ہے یہ وہ حق ادا کیا ہے کہ کسی اسلامی ملک پبلک نے وہ حق ادا نہیں کیا جو یمن نے کیا ہے، فلسطین کے حوالے سے، غزہ کے حوالے سے، اور لبنان کے حوالے سے، اور ایران کے حوالے سے. جبکہ ان کی خود ناکہ بندی، اقتصادی پابندی، ایئرپورٹ کا بند ہونا، 2015 سے ان کے اوپر جنگ کا مسلط کرنا اور ان کے پیسے کو ادا نہ کرنا سعودیہ کی طرف سے، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنے موقع پہ باقی ہیں اور چل رہے ہیں. جی اچھا، میں اب یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں آپ نے کئی ملکوں کا بتایا کہ عوام جو ہے وہ ایران کے نظریے کے ساتھ ہے، وہ خبریں بھی دے رہے ہیں، اگر دوسرے دشمن کی نظر سے دیکھا جائے تو جاسوسی بھی کر رہے ہیں ایران کے لیے، اور حتیٰ کہ اسرائیل سے بھی خبریں آ جاتی ہیں کئی بار کہ وہاں بھی جاسوسی ہو جاتی ہے ایران کے حق میں. اچھا، اب میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، اگر عرب عوام کا یہ موڈ بن رہا ہے، ہم نے ایک 2-3 دن پہلے ایک ایپیسوڈ بنایا باقاعدہ کہ عرب عوام کیسے ایران کے نزدیک آ رہے ہیں. اب یہ سمجھنا ہے کہ اگر عرب عوام ایران کی سیاست کو پسند کرتے ہوئے اس کی یا تو مدد کر رہی ہو یا حمایت کر رہی ہو یا کم از کم ہمدردی رکھتی ہو، تو یہ جو عرب بادشاہتیں ہیں، جو حکومتیں ہیں، کیا وہ اپنے ہی ملکوں میں تنہا ہوتی جا رہی ہیں؟ کیا اسی وجہ سے وہ ابھی بھی امریکہ اور اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے؟ کیا وہ اپنی عوام کے خلاف ہی کوئی بڑی کارروائی کر سکتی ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ؟ چونکہ دیکھیے آپ کی جو لوکیشنز رہی ہیں نا رہنے کی، سیریا بہت لمبے عرصے تک آپ رہے ہیں، مجھے یہ معلوم ہے کہ سیریا پورے عرب ملکوں سے گرمی کے موسم میں ٹورسٹ اسپاٹ کے طور پر جانا جاتا رہا ہے. آپ بیروت میں ہیں، بیروت میں رہ رہے ہیں، وہاں بھی تقریباً ایسا ہی ہے کہ عرب تفریح کے لیے یا آرام کرنے کے لیے جاتے تھے. تو مختلف ملکوں کے عربوں سے آپ کہیں نہ کہیں ملتے جلتے ہوں گے، کہیں تعلقات بھی ہو سکتے ہیں. کیا وہاں ایران کے لیے ہمدردیاں اب سے پہلے بھی رہی ہیں کیا؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے باقاعدہ طور پہ عرب ممالک میں جو بھی وہ عرب پڑھا لکھا سمجھدار انسان جس میں ذرہ برابر ضمیر اپنا جاگ رہا ہے، انسانیت ہے، وہ پہلے بھی تھا، حامی تھا، ان کا جو ہے کیا سپورٹر تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کی عوام جو ہے نا کاظمی صاحب، وہ عوام دیکھ رہی ہے کہ پوری جو ہے کیا ہے 1947 سے لے کر اب تک کیا کچھ ہوا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، کیا کچھ ہو رہا ہے دوسرے ملکوں لبنان کے ساتھ، کیا ہوا ہے، کیا کچھ ہوا ہے. اس اسرائیل کا وجود انگلینڈ نے، پھر اس کے بعد امریکہ نے اور باقی جو ہے کیا ممالک نے جو وہاں پہ رکھا، اس کو کس لیے رکھا گیا اور سب جانتے ہیں. اور پہلے بھی تھے، ایسی بات نہیں ہے کہ پہلے بھی تھے، لیکن پہلے اس طرح کی وہ حالات یا پھر جو ہے کیا ہے راہ ہموار نہیں تھی ان کو. ابھی بھی جو ہے نا یہ جو حکمران ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے کاظمی صاحب، یہ کئی دہائیوں سے یہ بیساکھی پہ چل رہے ہیں حکمران، امریکہ کی بیساکھی پہ. اگر یہ امریکہ کی بیساکھی پہ نہ چلتے تو جب امریکہ کا پریزیڈنٹ ان کے یہاں ملنے آیا ہے، اس کو جو ہے کیا بلینز آف ڈالر دے کر اس سے یہ نہ کہتے کہ ہماری حفاظت کرو ورنہ ہم جو ہے ختم ہو جائیں گے. کیوں؟ ان کو ڈر ان کی خود عوام سے ہے، وہ جانتے ہیں کہ عوام میں ان کی کتنی مقبولیت ہے. یہ ایسے تھوڑی ہے کہ ایران میں جو ہے کیا ہے کس طرح سے ایرانی عوام نے نکل کر لاکھوں کی ملینز کی تعداد میں یہ ثابت کیا کہ ہم اپنے گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، ہم اپنے لیڈر کے ساتھ ہیں. ایسی بات نہیں ہے ان ممالک میں. کیوں؟ اس لیے کہ انٹرنل معاملے پہ بھی جو ہے کیا بہت سارے ظلم وہاں کی اپنی پبلک پہ ہوا ہے، اور دوسرا غلامی کے اس درجے تک پہنچ چکے ہیں یہ. تو اب وہ یہی ہے کہ ہم پورا دینے کے لیے تیار ہیں، تاوان دیں گے، ہم ٹیکس تمہیں دے دیں گے جتنا چاہے لے لو، لیکن ہماری کرسیوں کو باقی رکھو. اگر یہ میں کہہ رہا ہوں کاظمی صاحب، جس دن امریکہ کے بیڑے یہاں سے ہٹیں گے گلف سے، 1 گھنٹہ بھی نہیں لگے گا ان حکمرانوں کو بھاگنے میں. 1 گھنٹہ. جس وقت امریکہ کے بیسس یہاں پہ گلف میں ختم ہوئے اور بحری بیڑے یہاں سے ہٹے، 1 گھنٹے میں دیکھیے یہ پورا بستر لپیٹ کر حکمران وہاں کے بھاگ جائیں گے چھوڑ کر.
اس لیے انہیں پتا ہے کہ انہوں نے اپنے عوام کے لیے کیا کیا، اپنے ملک کے لیے کیا کیا ہے، اور وہ کیا ہیں، اور ان کی کتنی مقبولیت ہے اپنے ملکوں میں۔ اب یہ جو بڑھتا ہوا سلسلہ شروع ہوا ہے اس لیے کہ ظلم آخری اسٹیج تک پہنچا ہوا ہے کاظمی صاحب، یعنی شیطان نے اپنی اصل جو اس کا اپنا اصل چہرہ دکھا دیا ہے، اور باقاعدہ طور پہ یعنی اس حد تک پہنچ جانا جس وقت جو ہے کیا اگریمنٹ کے بعد بھی اگریمنٹ کو توڑ کر عام پبلک پہ حملے، ہاسپٹلوں پہ حملے، اور پانی کی ٹینکوں پہ حملے، یعنی یہ کیا ہے؟ اور کچھ بھی نہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ایران کے شہید رہبر معظم آیت اللہ خامنائی نے یہ بات کہی تھی باقاعدہ کہ ہم شکر گزار ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے کہ اس نے امریکہ کا اصلی چہرہ دکھا دیا ہے۔ اب سے پہلے بھی حکمراں ایسے ہی تھے، وہ سامنے سے مسکراتے تھے اور کمر میں چھرا گھونپتے تھے، دھوکہ دیتے تھے۔ اس نے بالکل سامنے، اور یہ پوری دنیا کی سیاست میں اب یہ بات بالکل صاف ہو چکی ہے، جتنا ننگا، بے شرم، لالچی، ڈکیت امریکہ ہے اتنا شاید کوئی اور ملک نہیں ہے، یہ بات تقریباً طے ہو چکی ہے۔ تو ایسی حالت میں ایران نے امریکی بیڑوں کو تو، امریکی فوجی اڈوں کو تو کافی حد تک تباہ کر دیا، یعنی وہ جو پہلی شرط، بلکہ آدھی شرط تو پوری ہو گئی، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس دن یہ ختم ہو جائیں گے تو 1 گھنٹہ بھی نہیں لگے گا۔ اچھا، دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پچھلے عہدے کے دور میں کہا تھا کہ اگر ہم ان کو سیکیورٹی دینا بند کر دیں تو 1 ہفتے میں یہ حکومتیں گر جائیں گی۔ تو یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کنیکٹ کر رہی ہیں، حقیقت بالکل نزدیک ہے۔ اب جو بات چیت کے 2-3 دور ہوئے ہیں اس میں امریکہ اتنی ہمت نہیں کر سکا ابھی تک کہ آپ نے ہمارے فوجی اڈے تباہ کیے، ہمیں وہ دوبارہ بنانے ہیں، وہ بھی کسی بات چیت میں شرط میں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب امریکہ کو اب امید نہیں رہی کہ وہ فوجی اڈے یہاں قائم کر سکے گا، اور اس MOU میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ ایران کے آس پاس سے تمام امریکی فوجیں ہٹائی جائیں گی۔ تو کیا اب وقت واقعا نزدیک ہے کہ یہ عرب بادشاہتیں گرنے کا سلسلہ شروع ہوگا؟ اور یہ جارڈن سے جو خبر آئی کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں خبریں دی، ہمارے پاس وقت کم رہ گیا، ذرا مختصر جواب دیجیے۔ جی بالکل بالکل، وقت تو قریب آ چکا ہے کاظمی صاحب۔ ابھی جو حالات چل رہے ہیں نا، تو یہاں پہ دیکھیں CIA کی ایک رپورٹ کے مطابق جب سلطنت عمان میں اس ہوٹل پہ جو میزائل گرا جہاں پہ امریکن کرنل، جنرل اور CIA کے اس کے سب پورے تھے، تو اس کے لیے جو یہ بیان کرتا CIA کا یہ کہنا ہے کہ اس کو کہتے ہیں بلاک OPS، یعنی اتنا سیکریٹ معاملہ ہمارا تھا، ہم نے اتنا سیکریٹ انداز میں ان کو لے جا کے وہاں پہ رکھا تھا اس ہوٹل میں، تو اس ہوٹل کی خبر ایرانیوں کو کیسے لگی؟ کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ اس ہوٹل کی خبر ہم نے اس لیے ان کو وہاں پہ لوگوں کے بیچ میں رکھا تھا، اس لیے ہمیں پتا ہے کہ ایرانی عام پبلک پہ نہیں ماریں گے، ہمارے بیسوں پہ ماریں گے، لیکن اتنا سیکریٹ خبر تک کا معاملہ، مطلب یہ ہے کہ اب ہمارا جو کچھ بھی معاملہ جو ہے نا، یہ جس کو کہا جائے کہ جو کیا ہے انٹیلیجنس کے ذریعے سے یا مثلا جو کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہمارے پاس جو ہے کیا ہے معلومات اور جو انفارمیشن کا بہت بڑا خزانہ ہے، یہ اب چلنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ایران نے باقاعدہ طور پہ کچھ ایسی ہتھیار یا کچھ ایسی جو ہے کہ سسٹم پیدا کر لیا ہے کہ جس سے سیکریٹ ٹو سیکریٹ امریکہ کی خبروں کو بھی معلوم کر رہا ہے، اور ان جگہوں کو کہ جہاں پہ اس کے بندے ہیں اور وہاں پہ حملہ کر رہا ہے۔ ایک تو وہاں کا، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا ہے تفرا میں جو حملہ ہوا ہے وہ بھی اسی طرح کا تھا، وہ بھی سیکریٹ تھا بالکل، اس تک کی خبر جو ہے کیا ہے ایران کو ہو گئی اور ایران نے حملہ کیا۔ ابھی پرسوں آپ نے سنا ہوگا جو ہے کیا کے جو ہے نا سپاہی پاسداران کے جو ایک لیڈر تھے، انہوں نے کہا کہ جو ہے کیا ہے 72 آورز 72 گھنٹے میں اگر امریکہ دوبارہ حملہ کرتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ ان ممالک کے ایئرپورٹ اور ان کے بندرگاہیں یہ سب پوری خالی کرا دی جائیں۔ اور اس سے پہلے ایک بیان آیا تھا کہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں باہر کے لوگ، وہ 1 وے ٹکٹ لے کر نکل جائیں، 1 وے ٹکٹ لے کر باقاعدہ طور پہ۔ اس میں کہ مطلب یہ ہے کہ اب دوبارہ اس کا حملہ کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اب تم بچنے والے نہیں ہو، اور ہم نے کبھی چڑھائی نہیں کی ہے اور نہ ہم جنگ چاہتے ہیں، ہم زندگی چاہتے ہیں، لیکن جب کوئی دشمن ہم پہ حملہ کرے گا تو پھر ہم خاموشی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اینٹ کا جواب ہم
پتھر سے دیں گے. ابھی کل کی بات ہے, کل جو ہے رات میں 2 بحری بیڑے امریکن فوج کے ڈیمانڈ پہ یا ان کے زور پہ اس راستے سے چلنے لگے کہ جو راستہ امریکہ نے بنایا ہے, تو دونوں کو جو ہے کیا ہے نقصان اٹھانا پڑا, اور وہاں پہ یہ پھٹے ہیں, اور وہ دونوں کے دونوں کھڑے ہو گئے جگہ پہ. ایک تو وہیں پہ جو ہے کیا پھٹا اس کے اوپر, اور دوسرا پیچھے تھا تو تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا. اور انہوں نے صاف اعلان کیا کہ مضيق ہرمز ہمارا ہے, ایران کا ہے, اور ہم بات کر رہے ہیں سلطنت عمان سے. ہم اور سلطنت عمان یہ دونوں مل کر اس کے جو بھی قوانین ہے جہازوں کو ہم جانے کے لیے اور آنے کے لیے پرمیشن دیں گے, جو ہمارا قانون ہوگا, جو باقاعدہ اگریمنٹ پہ لکھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اگریمنٹ کو توڑ دیا یا اگریمنٹ کی ہم نے خلاف ورزی کی ہے. کبھی بھی ہم نے اگریمنٹ کو خلاف ورزی نہیں کی ہے. ہم باقاعدہ طور پر اسی اگریمنٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ جس اگریمنٹ پہ دونوں پریزیڈنٹ کا جو ہے کیا ہے سائن موجود ہے, اور اس میں سگنیچر کو, اور توڑا اس نے کس نے ہے, ٹرمپ نے توڑا ہے. اس اگریمنٹ کو جو ہے بالکل ختم کیا تو ٹرمپ نے ختم کیا. جب تم نے ختم کیا, امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران کو دھیرے دھیرے کر کے اس کا جو بھی میزائل سسٹم اور ڈرون ہے وہ خالی ہوتے جائیں. آج حملہ کیا پھر رک گئے, رات میں 2 جگہ حملہ کیا رک گئے, پھر دوسرے دن 3 جگہ حملہ کیا پھر رک گئے, تاکہ یہ ختم ہو جائیں. لیکن اب اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ جتنے بھی مارے جا رہے ہیں میزائل یہ بہت پرانے ہیں, جو اسٹاک میں رکھے ہوئے ہیں ایران کے پاس, بالکل جو پرانے ہیں, جو نئے تیار ہو رہے ہیں وہ ابھی استعمال ہوئے بھی نہیں ہیں. اور ایک چیز, ایک میزائل جس کا نام رکھا ہے قیامت کا دن, روز قیامت. اچھا, وہ میزائل, جی وہ میزائل تو استعمال ہی نہیں ہوا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب میزائل گرے گا نا تو قیامت کا منظر سب کو سامنے نظر آئے گا. تو پھر ایسے میزائل رکھنے والے کے لیے ایٹم بم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ باقاعدہ, لیکن اس کی جو ہے کیا یہ ہے, لیکن یہ جنگ چلے گی. لیکن یاد رکھیں کہ یہ جنگ کا خاتمہ اسرائیل کے خاتمے پہ ہوگا. کاظمی صاحب, اسرائیل کے خاتمے پہ جنگ کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. یہ اسرائیل کے خاتمے پر جنگ کا خاتمہ. اچھا, چلتے چلتے وقت تھوڑا سا باقی بچا ہے, 2-1 منٹ بچے ہیں. یہ جو عراق, جارڈن اور جو سیریا, یہ بارڈر پر جو وہ الطنف پر جو حملہ ہوا ہے, وہ اس علاقے کو تو آپ نے دیکھا ہے, آپ تو اس طرف آتے جاتے رہے, عراق آتے جاتے, اچھی طرح سے, ہاں اچھی طرح سے. وہ جو علاقہ ہے نا اس حملے کے کیا معنی ہے, وہ جو ہے نا وہ طنف جو ہے نا مثلث کہتے ہیں, 3 اسکوائر سمجھے مثلث, بالکل بالکل, جہاں سے جو کیا ہے عراق, جارڈن, سیریا کا بارڈر ہے وہ, وہاں پہ امریکہ کا بہت بڑا بیس تھا. کب, جو بشار کی حکومت تھی تب, اور اس پورے علاقے کو اس نے کنٹرول کر رکھا تھا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ہے کہ ٹرمپ نے پوری فوجوں کو وہاں سے بلا لیا, واپس خالی ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد یہ کہ 15 دن پہلے اس کی جو ہے کیا بالکل سے جو ہے سیکورٹی گارڈ سمجھے, جو کیا اسپیشل گارڈ, وہ وہاں پہ آئی, اور اس کی خبر بھی جو ہے کیا ایران کو لگی. تو ایران نے وہاں پہ طنف پہ حملہ کیا, بڑا حملہ. لیکن ابھی تک اس کی کوئی خبر میڈیا میں نہیں ہے کاظمی صاحب. جی. اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو اندر سے خبریں آئی ہیں کہ یہ جو اس کی جو اسپیشل جو گارڈ ہے, اس کو وہاں پہ جو اترے تھے, ان کا مقصد یہ تھا کہ طرف کے ذریعے سے عراق میں داخل ہوں گے, عراق سے کردستان ہوتے ہوئے ایران میں داخل ہو جائیں گے. جن کی تیاریاں چل رہی ہیں وہاں پہ, کردی جو الگ چاہ رہے ہیں, ان کو پوری مدد اسرائیل کی طرف سے اور اس کی طرف. اسی وجہ سے ابھی جو اربل میں جو حملے ہوئے ہیں ایران کے, وہ انہی کے ٹھکانوں پہ ہوئے ہیں, جس پہ اسرائیل کو بڑا نقصان ہوا ہے. اور اسرائیل نے کہا ہے کہ بھائی کہ ہمارے وہاں پر جو ہے کیا, وہ کہہ نہیں رہا ہے بالکل کھل کر کہ اس کے بیس تھے اور یہ ہوا, لیکن وہ باقاعدہ طور پہ اس کو بہت بڑا نقصان وہاں پہ اس میں اربل میں اٹھانا پڑا, اور سلیمانیہ میں. جی جاری ہیں. اس بار سلیمانیہ میں پہلی بار رپورٹ ہوا کہ سلیمانیہ میں بھی ہوا ہے. اربل کے اصل میں 2 علاقے ہیں, جس کا ایک مرکز تو اربل ہے, یعنی کردستان عراق کا, اور ایک مرکز سلیمانیہ ہے. 2 الگ الگ گروپس ہیں. تو سلیمانیہ پر بھی حملے کی خبر ہے. تو یہ آخر میں اگر میں آپ کو کہوں کہ سمرائز کریں نتیجہ, تو 31 سیکنڈ میں اگر کچھ نتیجے کے طور پہ بتا سکیں تو. دیکھیں کاظمی صاحب, نقصان اٹھانا, قربانیاں دینا پڑے گا,
कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। हो सके जितनी अब तक कुर्बानियां दी जा चुकी हैं उससे कहीं ज्यादा देनी पड़ेंगी, लेकिन कुर्बानी देने से पीछे ना ईरानी आवाम हटेगी पीछे, ना पासदारान हटेंगे, ना ईरानी गवर्नमेंट हटेगी, ना ही जो है क्या एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप हटेगा, ना इराक में जो है वो, ना यमन में, ना फिलिस्तीन में, ना ही जो है क्या है लुबनान में। और इसके साथ साथ अब सीरिया में भी ग्रुप बाकायदा तौर पे निकल रहे हैं कि जो इसराइल के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई शुरू करेंगे। और यमन की कामयाबी भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है और वो भी पूरी तरह से तैयार है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारा खत्म हो रहा है, आपसे बात फिर करेंगे जल्दी। अपने दर्शकों से, नाजरीन से कहूंगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।